بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم سامعین، میرا نام محبوب علی ہے۔ میں سوات پریس کلب کا چیئرمین ہوں اور اس کے علاوہ میں جیو نیوز کا ملاکنڈ ڈویژن کی بیورو چیف کے طور پر بھی کام کرتا ہوں۔ ساتھ میں دی نیوز جو کہ ہمارا انگلش کا نیوز پیپر ہے اس کے لیے بھی کام کرتا ہوں۔ شعبہ صحافت سے گزشتہ 14 سال سے وابستہ ہوں اور آج کل میں کنفلکٹ جرنلزم کے اوپر پی ایچ ڈی کا اسکالر بھی ہوں۔ گزشتہ چند دنوں سے سوات کے صحافی اور سوات کا پریس کلب جو ہے وہ ایک آزمائش کا شکار ہے۔ کچھ لوگوں کے درخواست پر صوبائی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات نے سوات پریس کلب کو سیل کرنے کے احکامات جب جاری کیے تو یقیناً یہ سوات کے صحافیوں کے لیے، یہاں کے ورکنگ جرنلسٹ کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ دنیا بھر پر اگر آپ نظر ڈالیں تو ڈیولپ دنیا کو تو چھوڑ دے، جو ہماری انتہائی پسماندہ ترین ممالک ہے، جو کہ جنگ زدہ ممالک ہے، جن میں سوڈان، یوگوسلاویہ، افغانستان، جہاں جہاں پر جنگ ہو گئے ہے وہاں پر بھی آج تک ہسپتال اور پریس کلب جو ہے وہ جنگ کے دوران بھی بند نہیں کیے گئے۔ لیکن بدقسمتی سے اس نام پہ کہ کچھ صحافیوں کے درمیان اختلافات ہے، اس نام پہ پریس کلب کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے، جو کہ ہمارے لیے، اس خطے کے لیے، پورے پاکستان کے صحافیوں کے لیے اور پورے پاکستان کے پریس کلب کے لیے ایک انتہائی دکھ کا وقت ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پاکستان بھر کے تمام یونین، تمام پریس کلب سے یہ اپیل کی ہے کہ صحافیوں کے اندر اگر کوئی مسئلہ بھی ہے تو یقیناً صحافیوں کو آپس میں بٹھایا جائے اور تمام مسائل جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل کیے جائے، لیکن پریس کلب کو بند کرنا یہ ہمیں کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے، اور جتنے سخت الفاظ میں اس کی مذمت ہو سکتی ہے ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم سخت انداز میں اس کو ریزسٹ بھی کریں گے۔ جو دوست ہم سے ناراض ہے، جن کے کچھ شکایتیں ہیں، ان تمام شکایات کو سننے کے لیے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، انہوں نے درخواستیں کیوں دی، اس وقت ہمارے ساتھ سوات الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن اور آل ملاکنڈ یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزاد عالم صاحب موجود ہے، وہ اس تمام صورتحال کو ایکسپلین کریں گے۔ بالکل ہمارے لیفٹ پہ سوات یونین آف جرنلسٹ کے صدر فضل علیم خان بھی موجود ہے آج کی اس نشست میں، لیکن سب سے پہلے میں شہزاد عالم صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پوری سیناریو کو، اس پوری صورتحال پر روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ محبوب صاحب، آپ نے تو سوات پریس کلب کے سیل اور اس کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک وضاحت ہے اور کی، لیکن میں بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی جو ہمارے سامعین ہیں جو دیکھ رہے ہیں تو سوات پریس کلب کے دروازے سوات کے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہیں اور ان کے خلاف جو پروپیگنڈے یا افواہیں کی جا رہے اس طرح کچھ بھی نہیں، اور اس وقت بھی ہم سوات پریس کلب میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ سوات کے وہی جو لوگ سوات پریس کلب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو کیمرامین دکھا دے کہ آج بھی سوات پریس کلب میں یہی لوگ جو کہ فیاض ظفر، سعید الرحمان، شیریں زادہ، شہاب یا نیاز، دیگر جو 7-8 افراد ہیں وہ اب بھی سوات پریس کلب کے ممبر ہیں، اور یہ سوات پریس کلب کا رجسٹر ممبران کا لسٹ ہے جن میں یہی لوگ سوات پریس کلب کے باقاعدہ ممبر ہیں۔ جس طرح محبوب صاحب نے کہا، جو گروپ ہے اس کو میں یہاں پر جو ناراض ساتھی ہے انہوں نے ہر دور میں صوبائی محکمہ اطلاعات، صوبائی حکومت، ڈویژنل اور ضلع انتظامیہ کے سامنے ان لوگوں نے بار بار شکایتی درخواستیں دی، انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، اور اس کا آغاز جو ہے نا 2016 میں اس وقت ہوا جب انہوں نے ایک اپلیکیشن صوبائی محکمہ اطلاعات کو بھجوا دی، اور اس وقت ڈی سی نے ایک کمیٹی تشکیل دی جن میں ہماری طرف سے حضرت بلال صاحب اور اس گروپ کی طرف سے شیریں زادہ، سید شہاب الدین اور سلیم اطہر جو ہے نا اس کمیٹی میں ممبر ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ پریس کلب کے تمام تر معاملات اور وہ باہمی رضامندی اور اس سے ہوئے۔ اس وقت کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے HOD خالد خان بھی اس گروپ میں موجود تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ کیا جس میں ان لوگوں کے دستخط موجود ہے، اور انہوں نے سوات پریس کلب کے جتنی بھی ممبران یا وہ ہے اس پر باقاعدہ اطمینان کا اظہار کیا، اور اسی کمیٹی کی روشنی میں پھر باقاعدہ الیکشن ہوئے۔ اس طرح 2017 میں پھر ان لوگوں نے صوبائی محکمہ اطلاعات، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کو ایک درخواست دی جس کے نتیجے میں 15 دسمبر 2016 کو باقاعدہ
جو ہے کابینہ جو ہے وہ توڑ دی گئی، وہ تحلیل کر دی گئی، اور اس میں اس وقت اس معاہدے کی روح سے حضرت بلال، شیری زادہ، سید شہاب الدین اور سلیم اطہر جو ہے نا وہ الیکشن کمیٹی اور اس کے باقاعدہ ممبران منتخب ہوئے، اور ان کی قیادت میں اس وقت باقاعدہ طور پر الیکشن ہوا، جس میں جو الیکشن ہوئے اور اس کا الیکشن کمیٹی کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا، جس پر محبوب الرحمان صاحب، سلیم اطہر صاحب، حضرت بلال صاحب، عبدالرحیم کے باقاعدہ دستخط موجود ہے۔ اور اس وقت جو الیکشن ہوئے اس میں صدارتی امیدوار تھا، اور میرے مقابل شیری زادہ جو ہم ٹی وی کے ہیں وہ اس کے میرے مقابلے میں کھڑے تھے۔ اس میں باقاعدہ 33 ووٹ میں نے حاصل کیے، جبکہ شیری زادہ نے 24 ووٹ حاصل کیے۔ اس وقت ہماری یونین کی امیدوار جو ساتھ بیٹھے ہیں، فضل رحیم خان صدارتی امیدوار تھے، انہوں نے 31 ووٹ لیے، جبکہ مخالف امیدوار جو ان کے گروپ کا تھا شاہد، انہوں نے 26 ووٹ لیے۔ ان پر باقاعدہ ان لوگوں کے دستخط موجود ہے۔ سوات پریس کلب کا اپنا آئین ہے، اس کی اپنی آئینی کمیٹی ہے، اس کی ممبرشپ کمیٹی، اور تمام تر فیصلے سوات پریس کلب میں آئین اور قانون کی مطابق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ بات آتی ہے 2017 میں، تو اس وقت بھی ان کی شکایات پر ایک کمیٹی بنائی گئی صوبائی انفارمیشن کی جانب سے، جس میں اس وقت کے اے ڈی سی محمد طاہر خان، یونیورسٹی آف سوات کے رجسٹرار محبوب الرحمان، سوات ٹریڈ فیڈریشن کے صدر عبدالرحیم، اسسٹنٹ کمشنر بابوزئی شہاب خان، جبکہ ہمارے دونوں گروپوں کے جانب سے فریق اول یعنی ہمارے گروپ کی طرف سے رشید اقبال اور حضرت بلال، جبکہ اس گروپ کے جانب سے نیاز احمد اور سلیم اطہر جو ہے نا اس کمیٹی کے ممبران رہے، جنہوں نے باقاعدہ طور پر ایک تحریری معاہدہ ہوا، اور اس تحریری معاہدے کے روح سے ان کو پریس کلب کی جنرل سیکرٹری شپ اور یونین کی جنرل سیکرٹری شپ دی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ ہمارے ساتھ کابینہ میں یا اس میں عہدیدار ہو تو سوات پریس کلب کے معاملات اور وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن میجارٹی کو یہ لوگ نہیں مانتے، اکثریت کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد جب یہ الیکشن وغیرہ ہو جاتے ہیں یہ لوگ پھر سوات پریس کلب کے مفادات اور اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا آخری معاہدہ 5 فروری 2008 کو ہوا، جو انہی کی شکایت اور اس پر صوبائی محکمہ اطلاعات کی جانب سے ہمیں ایک نوٹس بھجوایا گیا۔ اس کے بعد پشاور پریس کلب کی اس وقت کے صدر بخار شاہ، شمیم شاہد صاحب، ناصر داوڑ اور وہ لوگ آ گئے، اور انہوں نے باقاعدہ یہاں پر آئین تحریر کیا، اور اس کو ایک پشاور پریس کلب کی طرح آئین کے بعد ان لوگوں نے باقاعدہ اس پر محبوب الرحمان، سلیم اطہر، حضرت بلال، اور انہوں نے ایک اسکروٹنی کمیٹی بھی بنائی، اور اس کمیٹی کی روح سے اس وقت سوات اسکروٹنی کمیٹی جو کہ سلیم اطہر اور وہ ممبران تھے، انہوں نے باقاعدہ سوات پریس کلب کے 2 ممبران جن کا صحافت یا اس سے تعلق تو تھا لیکن انہوں نے دوسرا پیشہ اختیار کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے آئینی کمیٹی نے ان 2 افراد کی رکونیت معطل ختم کر کے باقاعدہ 60 افراد پر مشتمل ممبران کی لسٹیں شائع کی، اور اسی لسٹ کے مطابق سوات پریس کلب میں انتخابی کمیٹی کا شیڈول کا اعلان کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے پھر یہ کہہ کے کہ ہمیں کچھ عہدے دیے جائے اور اس کے بعد ہم متفقہ طور پر پریس کلب کی مفاد کے لیے کام کر سکے، جس کے مطابق میں چیئرمین اور اس گروپ کے سعید الرحمان جنرل سیکرٹری، اس گروپ کے شوکت علی یونین کے پنان سیکرٹری، سوات یونین اور جرنلسٹ کے لیے محبوب علی صاحب اس وقت صدر اور سلیم اطہر جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے، جبکہ گورننگ باڈی میں اس وقت ان کی شیریں زادہ اور نیاز احمد جو ہے وہ آ گئے۔ اگر سوات پریس کلب کے معاملات اور یہ ہم نے باہمی مشاورت سے کیا، معاہدہ ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہماری کابینہ میں اور وہ عہدیدار تھے وہ سوات پریس کلب کی ان غازی صحافیوں، سوات پریس کلب اور اس کے مفادات کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ سوات میڈیا کالونی جس کا باقاعدہ اعلان پرویز خٹک نے کیا ہوا تھا، اور اس وقت اس سی ایم نے یہاں پر اس کی سنگ بنیاد رکھنا چاہی،
لیکن ان لوگوں کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتے 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 خپل وزیر اعلیٰ کی 3 سال میں لاسٹ منتھ اس کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا گیا۔ شیری زادہ صاحب، سلیم اطہر صاحب، آپ اس وقت رشید اقبال کے ساتھ جب وہ چیئرمین تھے تو سعید الرحمان اس کے ساتھ بھی جنرل سیکرٹری تھے۔ اس وقت شیری زادہ یونین آف جرنلسٹ کے صدر تھے، لیکن یہ لوگ پھر بھی سوات پریس کلب اور سوات کی ان غازی صحافیوں کے مفادات اور اس سے باز نہیں آئے، اور ہر اس مقام پر جہاں پر سوات کے غازی صحافیوں کی بات ہوتی تھی وہاں پر سوات کے صحافیوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے تھے۔ جب میرے ساتھ سعید الرحمان اور یہ لوگ کابینہ میں آ گئے تو اس وقت کے دور کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی صاحب نے سوات پریس کلب کی اس حال میں ہم سے اوتھ لیا تھا، جس میں سعید الرحمان، شیری زادہ، سلیم اطہر، سید شہاب الدین، نیاز اور یہ لوگ موجود ہیں۔ تو مجھے یہ بتا دیں کہ جب اس طرح ہوتا ہے اور یہ لوگ عہدوں میں ہوتے ہیں سب کچھ ٹھیک جاتا ہے، لیکن جب یہ عہدوں سے چلے جاتے ہیں تو یہ پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں۔ 2018 میں جب ہمارا معاہدہ ہوا تو اس وقت صدر سوات فیڈریشن کے صدر عبدالرحیم اور یونیورسٹی آف سوات کے رجسٹرار کے ہاتھوں شوکت علی، شیری زادہ، فیاض ظفر، محمد شفیع اللہ، رشید احمد، شاکر اللہ، سید شہاب الدین، فضل خالق، نیاز احمد، حضرت علی، سلیم اطہر اور اسی سعید الرحمان نے ویلفیئر کے نام پر 20-20 ہزار روپے سوات پریس کلب سے لیے تھے، جن کے باقاعدہ ان پر دستخط اور وہ بھی موجود ہے۔ یہ لوگ اس وقت سوات کی ان غازی صحافیوں کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، تو میں بتاتا چلوں کہ جس طرح محبوب صاحب نے بھی وضاحت کی، سوات پریس کلب خیبر پختونخوا کا، صوبہ خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا پریس کلب ہے، اور ان میں اسی سعید الرحمان نے 90,550 روپے کا میڈیکل بل، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ناجائز لیا ہوگا، لیکن اسی میڈیکل بل میں انہوں نے خود 90,000 روپے میڈیکل کی مد میں وصول کیے ہیں، فضل خالق نے وصول کیے ہیں، نیاز احمد نے وصول کیے ہیں۔ ان لوگوں نے جن لوگوں کی جینوئن کیسز ہوتے ہیں جو سوات پریس کلب میں آتے ہیں، ان کا اختیار جو پروپارمے کے سائن کا اختیار چیئرمین کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کی بھی میڈیکل بل ہوئے ہیں۔ میں یہاں پر ان لوگوں پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سوات پریس کلب کی ان غازی صحافیوں جنہوں نے دہشت گردی میں جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، جنہوں نے کرونا، ڈینگی اور اسی کشیدہ صورتحال میں اپنی قربانیاں دی ہے، ان لوگوں کے خلاف مزید پروپیگنڈے نہ کیے جائے۔ سوات پریس کلب نہ سل ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ انہیں غازی صحافیوں کی بدولت کبھی سل ہوگا۔ میں اس فورم سے خپل وزیر اعلیٰ جناب محمود خان، وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید صاحب اور یہاں تک کہ وزیر اعظم عمران خان کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ آ جائے۔ محمود خان صاحب، یہ تو آپ کا اپنا آبائی ضلع ہے، آپ آ جائے یہاں پر، ان لوگوں کی بٹھا کے ان کو بھی سامنے بٹھائے اور ہم چند لوگوں، ہمارے چند دوستوں کو بھی ساتھ بٹھائے کہ ان کے خدشات کیا ہے، آخر ان کو مسئلہ کیا ہے۔ سوات پریس کلب کا یہ بلڈنگ جو 89 میں جنرل فضل حق صاحب نے ہمیں لیز پر دیا تھا، اس میں صوبائی حکومت نے بھی کام کیے ہیں، آرمی نے بھی کام کیے ہیں، NGOs نے بھی کام کیے ہیں، انٹرنیوز نے بھی کام کیے ہیں، لیکن میں بتاؤں کہ اس میں سوات پریس کلب کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ سوات پریس کلب میں تمام فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ سوات پریس کلب سوات کے ان صحافیوں کا نہیں، یہ سوات کے لوگوں کے حقوق، ان کی مظلوم عوام کی آواز ہے، تو اس کو اس طرح ذلیل یا بے عزت ہونے سے بچایا جائے۔ آپ کے لیے آخر میں ایک بار پھر عرض ہے کہ جن لوگوں کو جو خدشات ہے، جن کے جو تحفظات ہے، وہ آئے یہاں پر اور ان لوگوں کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے ایک بات کریں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بار بار اخباری مالکان اور اس کی بات کر رہے ہیں، تو 2018 کی معاہدے میں آپ لوگوں نے جنرل کونسل کے اجلاس کے بعد باقاعدہ اس میں آئین میں ترامیم کر کے اس کی منظوری لی، اور آئین میں ان کو تحفظ دیا گیا کہ جو اخباری مالکان جو 1990، 91 اور اس دور سے سوات پریس کلب کے کارکن صحافی ہے اور وہ پریس کلب کے ممبران ہیں،
تو اب اللہ نے اس پر فضل کر کے ان کو اپنے اخبارات دے دیے، تو اس میں آپ لوگ کیوں جلس رہے ہو؟ تو یہ آپ لوگوں کی سائن اور وہ اس سب معاہدوں اور اس میں موجود ہے کہ آپ لوگوں نے باقاعدہ آئین میں ان لوگوں کو تحفظ دیا ہوا ہے۔ میں سوات پریس کلب کے تمام معزز ساتھیوں اور ان کا بے حد مشکور ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں پورے ملک کے صحافی سوات پریس کلب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ والسلام۔